کے دوران جو وعدے کیے کسی ایک پہ عمل درآمد نہیں کرایا، بشمول ان کا جو بینر ہیڈ لائن تھا احتسابی بیانیہ، آج اس پہ بھی یو ٹرن ہے۔ کل حکومتیں بڑی تگڑی تھیں 4 جگہوں پہ، صوبوں میں 2 صوبوں میں اور 2 ہمارے وفاقی یونٹس میں، بشمول وفاق کے، یعنی 5 جگہوں پہ ان کی حکومت تھی، 1 پیج تھا۔ آج کہتے ہیں کہ 1 پیج بھی نہیں تھا، میں مجبور بھی تھا۔ چیئرمین نیب کی گردن پہ ان کا انگوٹھا تھا، اور اپنے مخالفوں کے خلاف جو چاہتے تھے وہ کارروائیاں کراتے تھے، اور پھر آج کہتے ہیں کہ چیئرمین میرے قابو میں نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن سے 8 سال تک تاریخیں لیتے رہے ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ پہ، جب تاریخ نہیں ملی تو کہا کہ یہ بڑا خراب آدمی ہے، اس پہ یو ٹرن لیا۔ خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم نے تحریک شروع کی تو کہتے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ میرے قابو میں آ گئے ہیں، یہ میرے خلاف عدم اعتماد لائیں، اب تو قابو آئے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ بڑے شکر ادا کرتے تھے، اور جب ان کے خلاف حکومت ان کے جانے کے لیے تحریک پیش ہوئی تو پھر تاریخ کی بدترین قسم کے یو ٹرن لیے گئے۔ پاکستان کی پارلیمان پہ حملہ کر دیا گیا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو استعمال کر کے، خود وزیر اعظم اور صدر کے آفس نے پارلیمان یعنی قومی اسمبلی توڑ دی، اسمبلیوں کے ڈیزولوشن کا آرڈر کر دیا، اور جو کچھ ہوا اس کے بعد پنجاب میں ایک تماشا لگایا، وہ بھی آپ کے ساروں کے سامنے ہے۔ تو جو خان صاحب کا اعتماد تھا وہ ہوا میں اڑا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک امریکی سازش کا بیانیہ کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے، اور ہماری حکومت کو کہا کہ یہ تو جی عالمی سازش کے نتیجے میں ہمارے قومی اداروں کے اوپر الزام لگایا کہ ان کے ذریعے انہوں نے سازش کی ہے اور مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ بنا لی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کے خارجہ تعلقات سے کھیلے۔ پہلے ہی انہوں نے پاکستان کے اہم دوستوں کو ناراض کیا ہوا تھا، اب چین پہ بھی اور خاص طور پہ امریکہ کے اوپر جو الزام لگائے جن کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ان کے اپنے دور میں بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس کے بعد میڈیا میں بھی ہم سب نے بھی، فارن آفس نے بھی کہا، اور جس عہدیدار نے وہ خط لکھا تھا، اس میٹنگ کی قرارداد یا رویداد بھیجی تھی، اس نے بھی لکھا تھا کہ اس میں صرف یہ لفظ غلط ہے، اس کے اوپر آپ ڈیمارش کر دیجئے۔ یہ بھی اس کی رائے تھی، اس کا کوئی اور ریکارڈ نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر پورا ایک اپنا منفی بیانیہ کھڑا کیا اور پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیا کہ پاکستان کے داخلہ معاملات میں، پاکستان کی سیاست میں ہمیں اپنا محروم بنا کے امریکہ نے ہم پہ حاکمیت کر لی ہے، اور ہمیں الزام جو ساری زندگی جن کی سیاست بڑی کھلی ہے ان پہ الزام کہ ہم ان کے ممنون ہو کے آ گئے ہیں۔ اب خان صاحب نے اس سے بھی یو ٹرن لیا اور کہا کہ چھوڑیے وہ پیچھے رہ گیا، میں تو اب ان سے تعلقات اچھا چاہتا ہوں۔ آرمی چیف کی تقرری پہ بہت اعتراض تھا، کبھی کہتے تھے شہباز شریف صاحب تو کر ہی نہیں سکتے، اگلی منتخب حکومت کو کرنا چاہیے، یہ ان کا استحقاق نہیں تھا، پھر اس پہ یو ٹرن لیا کہ نہیں چلے پرائم منسٹر کرے، لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کیوں اس پہ مشورہ دیتے ہیں، زرداری صاحب سے مشورہ کیوں ہوا، یہ تو جی جس کو بنائیں گے وہ تو ان کی غلط کاریاں چھپائے گا۔ آرمی کی ساری سینئر قیادت پہ یکمشت الزام لگا دیا، ایسا الزام لگایا کہ جو بندہ بھی ان کی مرضی سے آئے گا، ان کی صلاح مشورے سے آئے گا، وہ تو ان کی غلط کاریوں کو چھپائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے 5-6 بندوں میں جو سمری آنی ہے، جو آرمی کے سینئر آفسرز ہیں، اس میں سے جس کا بھی نام آتا ہے اس کے اوپر خان صاحب کی مہر تو آلریڈی لگی ہوئی ہے۔ سو ہو ایور انہوں نے این بلاک کنڈیم کر دیا، اب پھر اس سے یو ٹرن لے لیا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے جو بھی آ جائے جی۔ اسی طرح خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا، قاتلانہ حملہ ہوا، بہت افسوسناک صورتحال تھی، ساری قوم اس پہ شوق میں گئی، ہم سب نے اس کی مذمت کی۔ اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ساری حکومت نے، ہر جماعت نے اس کی مذمت کی، ہر طبقہ فکر نے اس کی مذمت کی، لیکن اور وہ بندہ لکیلی پکڑا گیا جو بندہ قاتل تھا یا قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا، کیونکہ اس نے قتل بھی کیا، قاتلانہ حملہ بھی کیا اور قتل بھی کیا، ایک شہادت بھی ہوئی۔ وہ تو موقع سے پکڑا گیا، پولیس کے قبضے میں تھا، پولیس پنجاب کی، حکومت پنجاب کی، عمران خان صاحب کی، پرویز الہی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ،
عمر چیمہ صاحب ان کے ایڈوائزر انٹیریئر، اور وہ پولیس نے بندہ پکڑ لیا. جس نوجوان نے پکڑنے میں معاونت کی یا اس کو اس کے ہدف سے ہٹایا، اللہ کا کرم رہا، اس کی بدولت خان صاحب محفوظ رہے، ان کے ساتھیوں کی جانیں محفوظ رہے، زخمی ہوئے. اس کا بیان آ گیا اور خان صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کہا کہ جناب 3 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر دوں گا، میرے 3 لوگ مجرم ہیں. وہ پہلے 4 لوگ جن کا میں نے نام لکھ کے رکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا نا، خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ایک آڈیو ویڈیو رکھی ہے ریکارڈ کر کے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو 4 لوگ ذمہ دار ہوں گے. پھر کہا نہیں وہ لوگ الگ ہیں، یہ 3 اور آ گئے. پھر ان 3 ناموں کے اوپر آ گئے. پھر کہا کہ میں ایف آئی آر دینا چاہتا ہوں، میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. ہم نے بار بار پوچھا آپ کی حکومت ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی حکومت ایف آئی آر دے. پھر حاجی صاحب کو گالیاں دیں. پھر ان کے شاہ محمود صاحب نے جو اعلیٰ نسل کی گفتگو فرمائی، انہوں نے جا کے عدالت میں کہا کہ ہمیں چیف منسٹر صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی. نہیں کہا. ڈی پی او گجرات نے کہا کہ ہمیں تو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، وہ کہیں گے تو ہم پرچہ دے دیں گے، ادروائز اس طرح یہ کیس ایف آئی آر کا نہیں بنتا. ہم نے بار بار کہا کہ جناب آپ عدالت جاتے ہیں، میڈیا میں آتے ہیں، روز گالیاں دیتے ہیں، آئی جی کو دھمکیاں دیتے ہیں. آپ چیف منسٹر جو آپ کے اپنے چیف منسٹر ہیں، آپ اپنے عمر چیمہ صاحب جو آپ کے اپنے ایڈوائزر ہیں، آپ انہیں تو کہیے نا چیف منسٹر صاحب نام لے کے کہیں کہ فلاں فلاں بندے پہ ایف آئی آر دو. پولیس کو انسٹرکشن تو دیں. آپ وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں سے آپ کو انصاف ملے گا یا کیا ہوگا، لیکن آپ جو آپ کا اپنا ہے وہ ذمہ داری نہیں کر رہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں جناب ایک مظلومیت کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں میں وزیر اعظم سابق ہوں، میری حکومت ہے، میں ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا. کس پہ الزام دے رہے ہیں؟ اپنی ایجنسیوں پہ، اپنے اداروں پہ، انہی کو کہہ رہے ہیں نا. پھر اس پہ یو ٹرن. پھر کہہ رہے تھے فوری میں تو میرا مسئلہ کیا ہے، میں لانگ مارچ کروں گا، میں اس حکومت کو چلتا کر دوں گا، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے، فلاں فلاں فلاں. اکانومی کا بیڑا خود غرق کیا، پاکستان کے خارجہ تعلقات کا بیڑا خود غرق کیا، پاکستان کی نیشنل ہارمنی کو خود تباہ کیا، پاکستان کے قومی اداروں بشمول الیکشن کمیشن ہو، پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کی ایجنسیاں ہوں، عدلیہ ہو، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں، میڈیا ہو. آپ کو بھی یاد ہوگا خان صاحب کی حکومت میں آج کل ہمارے میڈیا کے کچھ دوست بڑے زور زور سے اعتراض اٹھاتے ہیں. یہی ہمیں کہتے تھے کہ جتنی پابندی ہمیں آج ہے، خان صاحب کے دور میں اتنی تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں تھی. یہ باتیں ہماری نہیں ہیں، یہ وہی ہمارے دوست، یہ میڈیا کے ساتھ ہی کہتے تھے. اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی دور میں اتنے میڈیا کے لوگ آف جاب نہیں ہوئے جتنے خان صاحب کے دور میں. ساری پابندیاں خود لگائیں، پھر اس سے انحراف کیا. آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں، آپ اپنے چیف منسٹر کو تو کہیں نا وہ انسٹرکشن دے دے. وہ نہیں کر رہے، اس پہ بھی یو ٹرن. اور پھر ایک بڑا پرانا کیس تھا توشہ خانے کا. توشہ خانے پہ آپ کو یاد ہوگا، قوم کو یاد ہوگا کہ توشہ خانے کا ایک نوجوان صحافی نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اس نے اس کیس کو لیا. اس کے پاس کوئی خبر تھی، اس نے جا کے درخواست دے دی توشہ خانے میں کہ مجھے تفصیلات دی جائیں کہ خان صاحب نے کون کون سے تحائف یا پچھلے عرصے کے اندر کون کون سے تحائف جو ہیں وہ توشہ خانے سے کس قیمت پہ لیے گئے. آپ کو یاد ہوگا اس کو دبانے وانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں، اس کو لالچ دیے گئے، دھمکیاں دی گئیں، سب کچھ ہوا. نوکری سے نکال دیا گیا. اور وہ سرفراز ساتھی تھا، وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا، پھر خان صاحب کی حکومت نے کہا، عمران خان کی حکومت نے کہا کہ جناب یہ راز نہیں بتایا جا سکتا، یہ نام نہیں بتایا جا سکتا، تحفے نہیں بتائے جا سکتے، اس سے پاکستان کے اس دوست ملک سے تعلقات خراب ہونے کا احتمال ہے. اس کی وجہ سے کئی مہینے، شاید سال، 1 سال سے بھی زیادہ مدت کے لیے وہ جو انفارمیشن کمیشن میں جاتا رہا، وہ بھاگتا رہا. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے حکم پہ بڑی مشکل سے توشہ خانے کی تفصیلات سامنے آئی.
اور وہ تفصیلات کیا ہیں کہ روز اس کا کوئی نیا پرت کھلتا ہے، روز اس کی کوئی نئی جہت کھلتی ہے. خان صاحب کو، عمران خان کو جب پتا چلا کہ توشہ خانے سے میرا کام خراب ہو گیا ہے، اب تو جو تحفے میں نے لیے تھے اور بیچے تھے وہ داستان کھلنے لگی ہے، تو وہ کام جو انہوں نے بہت پہلے کرنا تھا، یعنی کیا ہوا توشہ خانہ سے؟ کہا گیا کہ ہم نے تحفے لیے ہیں، اس کے قانون کے مطابق 20% رقم ادا کی ہے، اور وہ رقم ادا کرنے کے بعد ہم نے وہ تحفے لیے ہیں، گھڑی لی ہے، وہ پین لیا ہے، وہ انگوٹھی لی ہے، وہ کف لنکس لیے ہیں، کافی داستان ہے اس کی. اور وہ ہم نے تو جی اس کے وہ جو قیمت تھی وہ کوئی 10 کروڑ تھی، ہم نے 2 کروڑ جمع کرایا ہے اور وہ لے کے بیچ دیا گیا ہے. اسلام آباد کے ایک جو جیولر تھا یا کوئی گھڑی والا تھا، اس سے اس کی قیمت لگوائی گئی. یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے نا جی کہ قیمت کے تعین کا. توشہ خانے والوں کے پاس یا کیبنٹ ڈویژن کے پاس جو توشہ خانے کے انچارج ہوتے ہیں ان کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اور ایسے تحائف جو مخصوص لوگوں کے لیے بنتے ہیں وہ مارکیٹ کے آئٹم نہیں ہوتے کہ ان کی قیمتیں لکھی ہوئی ہوں، وہ لسٹڈ آئٹمز نہیں ہوتے. اس کے لیے کہا گیا جی کہ ہم نے وہ پیسے دے کے تحفہ لے لیا. اس پہ اعتراض اٹھا، الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا. الیکشن کمیشن نے بڑا طویل اس پہ بحث کی، سب کچھ ہوا، اور اس پہ خان صاحب کے وکلاء نے بڑا زور سے اپنا مقدمہ لڑا، لیکن جو بیسک سوال تھا وہ نہیں بتایا گیا. ایک بڑے زور آج بھی کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھی آج بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ہوا، توشہ خانہ سے ہم نے چیزیں خریدی، ہم نے 20% ان کی قیمت ادا کی ہے، لے لی ہے، اور بالکل تو وہ تو قانون ہے. تو ہم نے کب کہا نہیں قانون نہیں ہے؟ ہم نے کب کہا کہ آپ نے بڑا خراب کام کیا؟ ہم نے تو کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. یقیناً باقی لوگوں نے بھی تحفے لیے ہیں، خریدے ہیں، قانون کے تحت خریدے ہیں. خان صاحب کا یہ تھا اچھا جی میں نے خریدے ہیں، بیچ دیے تو کیا ہوا؟ میرے تحفے تھے، میری مرضی، یہ میری شے میری مرضی کا جو ہے نعرہ وہ خان صاحب نے بھی لگا لیا. ٹھیک ہے، میرا تحفہ تھا، میری مرضی تھی، بیچ لیے. سوال یہ اٹھا کہ حضور آپ بڑے ذمہ دار اور بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، آپ پابند تھے کہ جس سال آپ نے یہ تحفے خریدے یہ آپ کا اثاثہ بن گیا. 2 کام آپ نے کرنے تھے. ایک آپ نے یہ بتانا تھا کہ اس تحفے خریدنے کے لیے جو پیسہ بقول ان کے 2 کروڑ روپیہ وہ آپ کے پاس وائٹ منی تھی، نہیں تھی تو کسی سے ادھار لیا ہوگا، قرض لیا ہوگا. اور کروڑوں روپے کا قرض جو ہے وہ آپ دستی نہیں لے سکتے، کسی دکان سے وہ ایسے نہیں پکڑتے. اس کا قانون ملک کے اندر یہ ہے، اور اگر آپ قانون مانتے ہوں تو قانون یہ ہے کہ آپ کراس چیک کے ذریعے وہ قرض لیتے ہیں اور کراس چیک کے ذریعے ہی واپس کرتے ہیں، اور آپ ثابت کرتے ہیں، آپ ظاہر کرتے ہیں اپنے ایسٹس میں کہ یہ میں نے ادھار لیا ہے، فلاں شخص سے لیا ہے، اس کو واپس کرنا ہے. یہ آپ اپنی الیکشن ریٹرن میں بھی دیتے ہیں، یہ آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی دیتے ہیں. الیکشن کمیشن میں تو آپ نے وہ ظاہر نہیں کیا، آپ کا اثاثہ تھا، آپ نے خریدا تھا، اس کا سورس نہیں بتایا، نہ ہی آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں دیا. لیکن جب پتا چلا کہ اب کیونکہ یہ معاملہ چلا ہے، اب عدالت کا حکم آ گیا ہے، تو پھر سبسیکوینٹ ایئرز بعد کے سالوں میں آپ نے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں تبدیلی کر کے وہاں آپ نے یہ کر لیا کہ اس کے کچھ رقم کا اظہار کیا. حضور آپ نے 2 کام کرنے تھے، ایک الیکشن کمیشن کو اس کی وضاحت دینی تھی، دوسرا جب آپ نے وہ بیچے، آپ کے بقول آپ نے 5.25 کروڑ کے بیچے، آپ نے 3 کروڑ میں نفع کمایا. پہلے ویسے کچھ اور کہتے تھے، پہلے کہہ رہے تھے کہ 10-12 کروڑ روپے کے بیچے، اب اس پہ بھی یہ اتر گیا. آج جتنے بھی آپ نے جتنے میں بھی بیچے، یہ میرا اس وقت سوال نہیں ہے، جتنے میں بھی بیچے اس کا جتنا نفع ہوا، یعنی قیمتیں خرید کے بعد جو فروخت کے پیسے تھے اس میں جو نفع ہوا وہ 3 کروڑ تھا، 13 کروڑ تھا، 10 کروڑ تھا، اس کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس دینا تھا. کیا آپ نے دیا؟ اس سال میں دیا؟ سوال نفی میں ہے، جواب نفی میں ہے. پھر خان صاحب کا کہ جی دیکھیں کوئی ہم نے لیے ہیں، باقی لوگوں نے بھی تو تحفے لیے ہیں، ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ باقی لوگوں نے بھی لیے ہیں. اور میرے پہ کیس بنایا تو آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی ہیں.
حضور آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں. جب آصف زرداری صاحب کو گاڑیاں دی گئی تھیں اس وقت ملک میں شدید سیکیورٹی سچویشن خراب تھی. پاکستان کا ہر شہر گلی گلی ہمارے ادارے, ہمارے قومی ادارے انڈر اٹیک تھے, ہمارے اسکول, ہماری عبادت گاہیں انڈر اٹیک تھیں. ان سیکیورٹی سچویشن میں زرداری صاحب کو ایک دوست ملک نے وہ گاڑیاں تحفے میں دیں کہ اپنی حفاظت کے لیے رکھیے. انہوں نے اسی قانون کے تحت, جس قانون کے تحت آپ نے خریدی, انہوں نے وہی قانون کے تحت وہ گاڑیاں خریدیں اور اپنے نامے اپنے کاغذات میں ڈکلیئر کی اور بیچی نہیں ہیں. وہ آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہیں. اور اگر کسی دوست کو آپ تحفہ دیتے ہیں اور وہ آپ کا تحفہ استعمال کرتا ہے تو تحفہ دینے والا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آپ غور کریں, ایک شخص مجھے تحفہ دیتا, کنڈی صاحب مجھے تحفہ دیتے ہیں, میں اسے بازار میں بیچ کے پیسے کما لیتا ہوں اور وہ تحفہ گھوم کے ان کے پاس چلا آتا ہے. اس کے بعد کنڈی صاحب میرے بارے میں کیا سوچیں گے, میں کیسا آدمی ہوں. اور اگر ایک ملک دوسرے ملک کو تحفہ دے, ایک دوست ملک کو تحفہ دے اور وہ تحفہ بک جائے بازار میں, وہ نیلام ہو جائے, وہ تحفہ نہیں نیلام ہوا, وہ تو پاکستان کی عزت نیلام ہوئی. وہ نیلام ہو کے واپس اس دوست ملک کے پاس پہنچ گیا. ذرا بتائیے وہ اس حکومت کا اور اس ملک کا کیا عزت کرے گا, کیا وقار رہ جائے گا. یہ انا کی باتیں سمجھ روز سکھانے والے کیا کر رہے تھے. اچھا چلو جی کوئی بات نہیں, آپ نے یہ بھی کر لیا, یہ غیر اخلاقی حرکت تھی, غیر قانونی نہیں تھی, غیر اخلاقی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی گاڑی لی, یس لی, ان کے بھی ذاتی استعمال میں, ان کے بھی پاس وہ کھڑی ہے, وہ خود استعمال کرتے ہیں. زرداری صاحب کی گاڑیاں ہمارے چیئرمین صاحب بھی استعمال نہیں کرتے, شاید ہی کبھی انہوں نے استعمال کی. وہ زرداری صاحب کے ذاتی استعمال میں, ہم نے بیچی نہیں ہے, وہ نفع بخش نہیں ہے, اسے نفع نہیں کمائے اور ڈکلیئر کیے, اور کہاں سے پیسے جمع کرائے وہ بھی ڈکلیئر کیے. یہ جو آپ گرد اڑا کے ہر معاملے میں ہر چیز کے اوپر مٹی ڈالنے کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہوا ہے, ایسے نہیں چلے گا. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ آج کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بڑے عجیب سے سوال کھڑے کیے. کل رات کو جیو کے ایک بڑا جید پروگرام ہے, شاہ زیب خانزادہ صاحب پاکستان کے بڑے کمال کے صحافی ہیں, بڑے کمال کے اینکرز ہیں, بہت سارے لوگ بڑے کریڈیبل ہیں. شاہ زیب ان میں بڑا نام ہے اور یقیناً شاہ زیب کو اپنے ادارے کی بھی عزت چاہیے ہوگی, اس کو اپنی عزت بھی چاہیے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا, میرا خیال یہ ہے کہ شاہ زیب ایک مفروضوں پہ مبنی پروگرام نہیں کرتا. اس نے پروگرام میں ایک بندہ بلایا, اس بندے نے کہا جی میں ہر فورم پہ جا کے گواہی دینے کو تیار ہوں, یہ تحفے میرے پاس آئے, فلاں شخصیت بیچنے آئی, اس نے مجھے فون کیا, پوری داستان بیان کی, اور یہ تحفے مجھے دبئی میں ملے. میں نے اس کمپنی کے جو ایجنٹ ہیں, رجسٹرڈ ایجنٹ, ان سے اس کی قیمت لگوائی تو پتہ چلا وہ 5 سے 6 ملین ڈالر کے ہیں. 5 سے 6 ملین ڈالر, 50 سے 60 لاکھ ڈالر. اس وقت 2018 میں کوئی 2 ارب پونے 2 ارب روپیہ. اور میں نے پوچھا مجھے یہ تحفہ مل رہا ہے, یہ چیز مل رہی ہے, میں خریدوں تو کتنے میں؟ مجھے کمپنی نے کہا کہ 5-6 میں ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو اس کی کوئی قیمت ہے نہیں, کسی کو پتہ نہیں, وہ مارکیٹ آئٹم تو ہے نہیں, لیکن اس کمپنی نے بتایا. تو اس کے بقول وہ کہتا ہے مجھ سے, میں نے مطالبہ مجھ سے ہوا کہ آپ 5 ملین دے دو, میں نے 2 پہ کہا, الٹیمیٹلی بات ہو گئی, 2 کا میں نے وہ تحفہ خرید لیا. 2 ملین 20 لاکھ, 20 لاکھ سے مراد ہے اس وقت کوئی 38 کروڑ روپیہ. ایکچوئل قیمت کتنی ہے؟ اس وقت بھی کوئی 2 ارب کے قریب تھی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز, یہ ڈانگاں دے گز بناتے گئے اور ڈانگاں دے گزاں نال پیمائشاں کر کے آپ نے تحفہ بیچ دیا. اب سوال پیدا ہے کہ وہ تحفہ یہاں سے جب باہر گیا, ایکسپورٹ ہوا, وہ تو آپ کا ایسٹ تھا, ڈکلیئر ہوا, وہاں بکا, ڈکلیئر ہوا, اتنی بڑی رقم
کیا باہر کہیں پارک ہو گئی ہے یا پاکستان میں واپس آ گئی ہے؟ اور اگر پاکستان میں آئی ہے تو کیا بینکنگ چینل سے آئی ہے یا بیگ میں آئی ہے؟ اور جناب والا اگر بیگ میں آئی ہے تو یہ کہیں منی لانڈرنگ تو نہیں ہے، جو آپ کا بڑا محبوب سبجیکٹ ہے؟ اوروں کو نصیحتیں، خود میاں فصیحتیں، یہ کیا ہے؟ یہ بتائیں تو صحیح نا قوم کو۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص پہ بھی کیس کرنا ہے دبئی میں، اور ہم نے اس ادارے پہ بھی کیس کرنا ہے دبئی میں۔ اب دباؤ ہے، دو سوال ہیں، کیس کیجئے، آپ کا حق ہے۔ یہ یاد رکھیے، آپ نے میں میر شکیل صاحب کا کوئی وکیل نہیں ہوں جی، میں جنگ کا یا شاہزیب کا وکیل نہیں ہوں، جیو کا وکیل نہیں ہوں، لیکن ایک ضرور خان صاحب کی دوستوں کو مشورہ دوں، کیس ضرور کیجئے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ میر شکیل آپ کے دور میں ایک فرضی پرچے میں تمام تر جبر سہے، مہینوں جیل میں رہے، وہ آپ کے آگے جھکے نہیں۔ اور میری ویسے بڑے ادب سے دست بستہ اپنے چیف جسٹس صاحب سے بھی ایک گزارش، چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش، آج ان کے ایک وکیل صاحب نے، دیکھیں نا بینچ اور بار تو آپس میں ایک ہوتا ہے نا، تو فواد چودھری صاحب وکیل بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں اور ویسے پروفیشنلی بھی وکیل ہیں۔ آج انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ادارے پہ کیس کرنا ہے لندن کی عدالت میں، جہاں چاہیں کریں جی، میں کیا اعتراض ہے، بسم اللہ۔ لیکن چیف جسٹس صاحب سے گزارش ہے دست بستہ ادب کے ساتھ کہ آپ کا ایک ساتھی، آپ کا ایک وکیل بھائی آپ پہ، آپ کے ادارے پہ عدم اعتماد کر رہا ہے، اور کھل کے کر رہا ہے، اور پریس کانفرنس کر رہا ہے، اور وہ سوال اٹھا رہا ہے، اس کے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ پاکستان کا ایک نامور ادارہ ہیں، ہم سب کی عزت کا باعث ہیں، ہمیں گلے شکوے ہوتے رہے ہیں، ہم بھی کرتے رہے، لیکن آج آپ پہ سوال اٹھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتبار نہیں ہے، اس لیے ہم، یہ حالت ہو گئی ہے ملک کی۔ یہ سوال اس کا حکومت سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے نہیں ہے، یہ جناب چیف جسٹس آپ اور آپ کے ادارے سے ہے۔ اس سوال کا جواب دیجیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے ادارے کی عزت کے لیے، اس قوم کی عزت کے لیے۔ پھر سوال یہ ہے، کہا گیا کہ جی وہ ہم نے تو اس کی قیمت لگوائی تھی، یہ کچھ جناح سپر میں کسی کونے پہ کوئی گھڑی ساز ہے اس سے۔ او بھائی، یہ سٹیزن کی گھڑی تھی جس کی قیمت کا وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا، یہ وہ گھڑی ہے جو غیر معمولی قیمت ہے اس کی، اور وہ مطلب میڈ ٹو آرڈر ہے، وہ خاص آرڈر پہ بنی ہوئی گھڑی ہے جو صرف دنیا میں ایک ہے، وہ شیلف آئٹم نہیں ہے، اس کا کسی بکلیٹ میں اس کی قیمت نہیں لکھی ہوئی، اور اس کا کسی کو قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اپنے جو آتھورائزڈ ایجنٹس ہیں، شاید اس کو بھی اس کی قیمت کا پراپر اندازہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک آئٹم بنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی قیمت کا تعین کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ عمران صاحب، آپ سے قوم یہ ضرور پوچھ رہی ہے کہ آپ نے وہ اس گھڑی ساز سے کیسے قیمت کا تعین کرا لیا، اور اس کا 20% آپ نے جمع کرا دیا، اور پھر کہتے ہیں 10 کروڑ کا 20% جمع کرایا اور 5 کروڑ میں بیچ دیا، پھر چوروں دے کپڑے ڈانگاں دے گز۔ کمال ہے نا؟ آپ خود اسیسمنٹ کراتے ہیں کہ یہ 10 کروڑ کی ہے، کم از کم 10 کروڑ ہے نا، فورسٹ ویلیو ہے، اور اس کا 2 کروڑ جمع کراتے ہیں، 5 میں بیچ دیتے ہیں۔ کیا کہوں، چوروں دے کپڑے ڈانگاں دے گز نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ایسے ہی ڈانگ ذرا لمبی ہو گئی۔ سو عرض یہ ہے، سوال آپ سے یہ ہے حضور، کیا آپ نے جو پاکستان میں گھڑی بیچی، چلیں آپ کی جو بھی قیمت ہے چھوڑے اس کو، یہ بعد میں آپ سے سوال ہوتے رہیں گے، جتنی بھی قیمت میں آپ نے بیچی، اگر پاکستان میں بیچی تو یہ 5 کروڑ بڑی قیمت ہے، آپ نے جس کو بیچی ہوگی اس سے رسید بھی لی ہوگی، کیونکہ آپ نے سیل شو تو کرنی ہے نا ڈاکومنٹس میں، اور اس سے رسید لی ہوگی تو اس نے کوئی آپ سے ایڈوانس ٹیکس بھی رکھ کیا ہوگا، کوئی سیلز ٹیکس بھی لیا ہوگا، کیونکہ سیل پرچیز کے اوپر آپ ٹیکس کرتے ہیں نا جی۔ اتنی بڑی ٹرانزیکشن 5 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہے بقول ان کے، ہمارے خیال میں تو 38 کروڑ کی ہے، لیکن ان کے خیال میں تو پھر بھی
اس کی کوئی رسید ہوگی, کوئی حساب ہوگا, کوئی اس کے اوپر ٹیکس کٹا ہوگا, وہی بتا دیجئے قوم کو, اور کیس کیجئے, ضرور کیجئے. وہ شاہ زیب بھی آپ کو جواب دے گا, وہ میر صاحب بھی آپ کو جواب دے گا, ہمیں کیا اعتراض ہے. کہتے ہیں وہ شخص جو لائے ہیں ٹی وی پہ وہ تو فراڈ ہے, وہ تو بڑا 2 نمبر ہے, فلاں فلاں فلاں, پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں کہا گیا. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. بھائی جان, وہ آپ سے خریداری کا دعوے دار ہے, وہ آپ کا خریدار ہے, آپ کا تعلق والا تھا, اچھا تھا برا تھا, ہمیں کیا, آپ جانے, آپ کا کام جانے. وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے عدالت میں بلائیں, میں اس کے ثبوت دوں گا. گھڑی اس کے پاس, کف لنکس اس کے پاس, پین اس کے پاس, انگوٹھی اس کے پاس. اب کہتے ہیں اس سے جس سے ہم نے بیچے تھے اس نے آگے بیچ دی ہے, اس نے نام بتائے ہیں میرے پاس, کون آیا تھا, کیسے آیا تھا. حضور اب اس کی تفصیل تو آپ نے بیان کرنی ہے نا. اور کل فرما رہے تھے اپنے ٹیلی فونک ٹاک میں, عمران صاحب فرما رہے تھے تقریر کرتے ہوئے کہ برطانیہ کا ایک وزیر اعظم تھا, اس نے ایک ریفرینڈم کرایا اور وہ ریفرینڈم ہار گیا. قانونی طور پہ تو اس کو نہیں ہٹنا تھا, لیکن اخلاقی تقاضوں کے تحت وہ ہٹ گئے. حضور آپ نے اگر فرض کریں قیمت پاکستان میں تعین کرا لی تھی, آپ تو اعلیٰ کردار کے حامل ہیں نا, آپ تو بہت اعلیٰ ویلیوز کے حامل ہیں, آپ تو کمال کے, آپ کہتے ہیں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں, نہ میرے جیسا کوئی غیرت مند ہے, نہ میرے جیسا کوئی ذہین ہے, نہ میرے جیسا کوئی باصول ہے, ساری باتیں آپ ہی ہیں, آپ تو یگانہ روزگار. لیکن اگر آپ نے باہر وہ گھڑی بیچ دی تھی اور وہ 38 ارب روپے کا ہے, 38 کروڑ کی بیچی تھی, 38 کروڑ کی بیچی تھی, اور 10 کروڑ کا 20% جمع کرایا تھا, تو پھر اعلیٰ اخلاق تو یہ کہتا تھا بھی چلے باہر بیچ ہی دی, پیسے 2 نمبر طریقے سے ہی آگے ہوں گے یا باہر رہ گئے ہوں گے, آپ کا اتنا تو فرض بنتا تھا نا پھر 38 کروڑ کا 20% جمع کراتے, کیونکہ تو آپ نے تو وہ پیسے لیے تھے نا. پھر اعلیٰ اخلاق کے درس تو ہمیں نہ دینا جی, ساری قوم کو یہ درس تو نہ دے. سو ہماری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب آپ نے کل کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ القادر کے ٹرسٹ کی پتہ نہیں کتنی داستانیں ہیں اور کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, جوں جوں یہ اس کے اوپر دوائیں کر رہے ہیں, آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور داستانیں کھلتی جا رہی ہیں, اور یہ اپنے خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا, لوگوں کو پھنساتے پھنساتے جا رہے ہیں. اور یہ ویسے بدقسمتی کی بات ہے, میں اس پہ خوش نہیں ہوں, خوش دلی سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. مجھے اس بات پہ تکلیف ہے, اس لیے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عمل کو کوئی بھی شخص کیسے بھی اس کو خراب کرے, یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے. آج بھی خان صاحب پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف ہیں, الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں, عدلیہ کے خلاف ہیں. آج تو کھل کے ان کے ساتھیوں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد نہیں, بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا, جس کے میں پھر با ادب حد ادب میں رہتے ہوئے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی عزت کی خاطر, اپنے ادارے کی عزت کی خاطر, اس قوم کی عزت کی خاطر آپ ان کے سوالوں کا جواب ضرور دیجیے. ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں, اور یہ بھی ان سے گزارش کرنی ہے کہ کل یہی عدالت تھی, اسی عدالت پہ بیٹھے ہوئے ایک منصف نے جب انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ صادق اور امین ہے, تو اسی عدالت کے گن گاتے تھے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ عدالت کا کام نہیں ہے, لیکن اس وقت یہی عدالت تھی حضور جب آپ کو انصاف ملا, اور اکثر ملا, تو آپ گن گاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ عدالت وہ انصاف دے جو میں کہتا ہوں, فوج وہ کام کرے جو میں کہتا ہوں. ہم کہتے ہیں فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے, وہ کہتے ہیں مداخلت کرے لیکن میرے حق میں کرے, انصاف ملے میرے فیور میں, الیکشن کمیشن کام کرے میرے فیور میں, قانون بنے میری مرضی کا, جو میں کہوں اس طرح چلے. اسی طرح میڈیا میں ہر وہ شخص جو ان کی مرضی کی بات کرے, یہ میری مرضی کی داستانیں اب خان صاحب نہیں چلنی. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اور کتنا عرصہ تک چھپ سکتا ہے, الٹیمیٹلی کھلنا تھا اور کھلتا جا رہا ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس سے پاکستان کے لوگوں کا, اس ملک کے پڑھے لکھے لوگوں سے, نوجوانوں سے, بچوں سے, بچیوں سے آج وہ بھی حیرت زدہ ہیں کہ ہم جس خواب کے تحت
عمران خان کے پیچھے چلے تھی وہ ایک شخص کے تصور تھے، اب تورا نہ آئی ہے خیال کا، یہ وہ شخص تو نہیں ہے. یہ لوگ وہ سوال کر رہے ہیں. اور خان صاحب ہم تو آپ کا مقابلہ سیاست میں کریں گے. آپ کو سب سے بڑی سزا اس ملک کی عدالتیں نہیں، اس ملک کا یوتھ دے گا، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے، اور آج وہ جس طرح آپ کی پرتیں کھل رہی ہیں، جس طرح آپ نے ان کو مایوس کیا ہے، یہ پاکستان کے اوپر ایک اور طرح کا حملہ ہے. اس لیے کہ اگر یوتھ مایوس ہو جاتی ہے تو اس کو اس مایوسی سے نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی، اکانومی، کس کس کی بات کریں، آپ نے کس کس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ نے کس کس ادارے کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اب اس کے دن گنے جا چکے. اب بھی وقت ہے، اسمبلی ہے، صبر کیجئے. آپ تو کہتے تھے میں نے فوراً الیکشن کرانا ہے، اب کہتے ہیں سال بعد وہ منو کی فرق. اگر سال بعد بھی ہو تو کوئی فرق نہیں ہے، تو جناب یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا لوگوں کو کہتے ہیں سرکس. یہ کیا شروع ہوا ہے کہ 2-2:30 بجے آؤ، آ کے جلسہ کرو، 5 بجے چلے جاؤ اور کہو لانگ مارچ. یہ لانگ مارچ ہم نے بھی کیے. اس لانگ مارچ نے تو ہمارے لانگ مارچز کو بھی شرمندہ کر دیا ہے. آپ تو لانگ مارچ تو ماؤ کا مارچ تھا، یہ فرلانگ بھی نہیں چلتے، فرلانگ بھی چلنا پڑتا ہے. یہ ایک جگہ ٹکے ہوتے ہیں، آگے جلسی کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں لانگ مارچ ہو رہا ہے. سو اب بھی وقت ہے. اس ملک کا خان صاحب کسی ایک کے پاس علاج نہیں ہے. اس ملک کو آج اتفاق رائے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وقت سے سیکھا ہے اور ہم سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے. آج سیاسی جماعتیں بھی اس بات پہ کھڑی ہیں. آپ 4 سال سے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہم بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سب کو مل کے فیصلے کرنے ہوں گے. آپ نے ہمیں یہی کہا کہ آپ کے کیسز ہیں، آپ اپنے کیسز بچانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ہم کیسز اپنے بھگتتے رہیں گے، کیسز عدالتوں میں موجود ہیں، چل رہے ہیں. جس قانون کے اوپر آپ کو سب سے بڑا اعتراض تھا، آپ وہ عدالت میں لے گئے ہیں. عدالت کا فیصلہ آئے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن ہم آج بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی عقل کل نہیں ہے، کوئی ایک ادارہ، کوئی ایک جماعت اس ملک کو اس گرداب سے نہیں نکال سکتی. اس وقت مشکل ترین گھڑی ہے اور اجتماعی شعور کی، اجتماعی فیصلوں کی، اجتماعی دانش کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. ہمیں 10 جماعتیں 11 جماعتوں کے تانے دینے والے اپنی طرف بھی دیکھ لیں. آپ بھی کوئی 5 6 7 جماعتوں کا اجتماع ہے. اور پھر آخر میں اتنی گزارش کروں گا کہ ایف آئی آر کو اپنی کمزوری نہ بنا لیں، ورنہ میں کہنے پہ مجبور ہوں گا کہ اگر آپ کا چیف منسٹر بھی آپ کے کہنے پہ بیان نہیں دیتا، وہ بھی پولیس کو انسٹرکشن نہیں دیتا، اور آپ پھر اس کے ساتھ بیٹھے ہو، تو پھر اتنے بے بس ہو تو گھر کیوں نہیں جاتے؟ تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اگر آپ دیکھیں 2 دن پہلے جس طریقے سے ہماری خارجہ پالیسی میں جو کامیابی ہمیں حاصل ہوئی، یو کے نے پاکستان کو اپنی جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکالا. ہمارے فورن منسٹر اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جب سے ہم حکومت میں آئے ہیں، جو ماضی میں ہمیں اپنے تحفہ پچھلی حکومت کا وزارت خارجہ کے حوالے سے دوبارہ ہماری بھرپور کوشش ہے، اور اس میں بہت سی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں خارجہ کے فرنٹ پر. اور یو کے نے جس طریقے سے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ سے نکالا، یہ بھی ہمارے لیے بہت ایک اچھی خوشخبری ہے. ابھی جو سچویشن چل رہی ہے جس پہ ذکر ہوا، آج پریس کانفرنس بھی ہوئی، بہت سی چیزیں ہوئیں، اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے اہم صوبہ اس وقت اگر پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اس وقت ان کی تقریباً 10 سال ان کی حکومت ہو چکی ہے، 11 سال. جو سفر پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں اپنے دوستوں کے ساتھ شروع کیا، اپنے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کے ساتھ، اپنے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک امن کا سفر شروع کیا، اور بہت حد تک ہم امن لے آئے تھے، آج وہ صوبہ دوبارہ تباہی اور بربادی کے دہانے پہ ان نالائقوں اور نااہلوں کی وجہ سے آ چکا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں لکی مروت میں 6 پولیس کے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں، باقی جگہوں پہ آج واقعات ہوئے ہیں. آج ان کی نااہلی کی وجہ سے آج بھی اگر عمران خان کی چوائس محمود خان ہو
اور پنجاب میں دوبارہ بزدار ہو، اور کشمیر میں خیر صاحب جس کے مشیر ہیں اس میں اگر وزیر اعظم جو ان کی چوائس ہو، تو آپ ان تینوں کا تجزیہ کر لیں تو آپ کو عمران خان کے متعلق پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کس شخص جو نام ہے عمران خان وہ کیا ہے. ان کی جو چوائسز ان تینوں اس میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہے، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے گھر نہیں جا سکتا. آج ان کے علاقے کے لوگ امن کے لیے مارچ کر رہے ہیں، ان کے لیے نکل رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں. آج بہت سی ایسی چیزیں روزانہ کی بنیاد پر واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. آج پریس کانفرنس میں جو قائرہ صاحب نے بھی ذکر کیا، ایک امپورٹڈ شخص جس کا نام زلفی بخاری ہے، اس نے کہا ہم اس شخص کا نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہمیں خدا نہ خاصا خطرہ ہے کہ وہ مارا نہ جائے، جس پہ ہم نے جو ہے یہ چیزیں گھڑی اور یہ چیزیں بیچی تھیں. یہ تو کوئی اور تھا، اس پہ ہم نے بیچی تھیں. بھئی پہلے آپ اپنی تاریخ اٹھا لیں، خیبر پختونخوا کی تاریخ اٹھا لیں. آپ کے صوبے کے لاء منسٹر پہ آپ کے ہی سابق وفاقی وزیر جو امور کشمیر کا، اس کی ایف آئی آر ہے کہ اس نے مجھے اس نے قتل کیا. آپ کے شانگلہ میں آپ کے ایم پی اے کو اقلیت کے اپنے ہی ایک دوست نے قتل کروایا تھا تاکہ میں ایم پی اے بن جاؤں. آج فیصل زمان نامی ایم پی اے صاحب جو کہ ایم پی اے ہاسٹل سے فرار ہو گئے تھے، ان پہ اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے قتل کا الزام ہے. تو دہشت گردی کی سیاست، دہشت گردوں کو اگر خیبر پختونخوا کی پولیس اگر ان دہشت گردوں کو حفاظت نہ کرتی، ان کو سیکیورٹی اور پروٹوکول نہ دی، تو آج یہ ہمارے صوبے کا حال نہ ہوتا جو آج پی ٹی آئی کی نالائق اور نااہل حکومت نے کر دی ہے. آج ایک سرٹیفائیڈ چور اور جھوٹا اکرام اللہ نیازی صاحب کے فرزند ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ کرپشن کیا ہے. جو خود کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا اکرام اللہ نیازی، اس کا فرزند آج ہمیں درس دیتا ہے کہ آج کرپشن کیا چیز ہے، کرپشن یہ چیز ہے، کرپشن وہ چیز ہے. جس طریقے سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، جس طریقے سے وہ یو ٹرن لیتے ہیں سب کے سامنے. ابھی قائرہ صاحب نے پنجاب کا ذکر کیا. اگر آپ کا ہی اتحادی وزیر اعلیٰ آپ کی بات نہیں مانتا تو اس کو ہٹا دیا تھا. آپ تو کہتے ہیں آپ کی میجورٹی ہے پنجاب میں، یا تو آپ کی بات مانیں یا اپنا کوئی جو ہے وہ ٹائیگر فورس سے کسی بندے کو بنا دیں وزیر اعلیٰ اور ایف آئی آر کٹوا دیں. جرت کریں، کیوں نہیں کرتے؟ آج بھی آپ ماضی میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی ہے. ہم نے بہت سے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے خون دیکھے، ہم نے بہت سی، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے شہادت و تسلط سے. آج بھی آپ لوگوں کا جب ماضی میں لوگوں پہ قاتلانہ حملے ہوتے تھے آپ ان کا مذاق اڑاتے تھے. محترمہ شہید پہ جب کراچی میں حملہ ہوا اس پہ آپ نے کیا بیان دیا تھا؟ احسن اقبال پہ حملہ ہوا تھا اس پہ آپ نے کیا بیان دیا تھا؟ آج بھی آپ کے زخموں پہ سوشل میڈیا پہ بہت بڑا سوال نشان ہے. اور آپ اگر اتنے ایمرجنسی میں تھے تو آپ 2 گھنٹے کا سفر کیوں کیا؟ آپ کی نیئرسٹ، آپ کی پنجاب کی حکومت نے، آپ کے وسیم اکرم پلس نے پنجاب میں کوئی اسپتال نہیں بنایا کہ آپ کو لاہور شوکت خانم جانا پڑا. کوئی ایسا اسپتال نہیں تھا جس میں آپ اس کا علاج کراتے. لیکن آپ کے ان زخموں پہ بھی آج بہت بڑا سوال نشان سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی سننے میں آ رہا کہ ڈرامہ ہو. کیوں نہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے اور اس کا جو ہے واقعی دیکھا جائے، شوکت خانم سے باہر بھی اس چیز کو دیکھا جائے کہ یار ایک واقعی ہم تو ہمیشہ ہم نے سب سے پہلے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب اور باقی حکومتی اتحادی جماعتوں نے ہم نے اس کی جو ہے پرزور مذمت کی تھی. ہم اس سیاست میں ہم بلیو نہیں کرتے. ہم نے ایکچولی ہم نے لوگوں کے جنازے کندھے دیے ہوں گے، ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. ہم اس چیز کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ میڈیکل بورڈ کی طرف کیوں نہیں جاتے تاکہ پتہ چلے؟ کیونکہ آپ کے ڈاکٹر کے مطابق آپ کو تو کچھ ذرات لگے تھے، پھر پلستر آ گیا، پھر ایک زخم چیز آ گئی اور سوشل میڈیا میں اس کا ذکر ہوا کہ شاید یہ زخم بھی کوئی کہنے کو ہے کہ شاید آرٹیفیشل ہو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت سے سوال نشان ہیں. تو آپ آئیں نا، آپ قوم کے سامنے ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ کہ پھر آج آپ، ہمارا بھی بڑا اچھا تعلق رہا ہے ہمارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ. آپ ارشد شریف کی شہادت کو بہت آگے مطلب یہ کہتے ہیں، اس کی آپ شہادت کو، اس کے جو ہے قطر کو آپ یہ نہ کریں کہ وہ پولیٹیسائز ہو. اس کی انکوائری ہو رہی اور ہم چاہتے ہیں کہ بھرپور اس کی انکوائری ہو. آپ کے پاس کے لوگ بھی شہید ہوئے، کیا کبھی آپ نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے کہ آپ صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ آج آپ کو یاد آیا ہے؟ آج تو جو ہے جس طریقے سے آپ وہ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ آپ
ارشد شریف صاحب کے کیس کو جو ہے وہ دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں, سیاست کی نظر کرنا چاہتے ہیں, ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور آج قوم سب سے بڑا سوال کر رہی ہے, کیونکہ آج ہم سب جس طریقے سے فلڈ ریلیف میں کام کر رہے ہیں, آپ سے وہ قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ پہلے بھی آپ نے صدقے, خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے کھائے تھے, اب وہ 15 ارب جو آپ نے کہا تھا میں نے جمع کیے ہیں وہ آپ نے کدھر کر دیے ہیں, کہاں پر تقسیم کیے ہیں؟ کیا آپ اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا لانگ مارچ کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ان غریب لوگوں تک تو آج تک جو ہے 15 ارب کے حساب کتاب تو نہیں پہنچا. بقول آپ کے آپ نے 15 ارب, ہمارے اس پہ ریزرویشن ہوں گی, آپ کی بات مان لیتے آپ نے 15 روپے جمع کیے, اس کی بتائیں تو صحیح کہ آپ نے وہ 15 ارب کہاں کیے ہیں, کہ آپ نے لانگ مارچ کے لیے استعمال کیے, کیونکہ ادھر بھی لوگوں نے شاید آپ کو خیرات, زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے دیے ہوں. آپ تو ایک سرٹیفائڈ ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ آپ نے جو ہے صدقے کے پیسے کرپشن پہ خرچ کیے, آپ نے خیرات کے پیسے, آپ نے زکوٰۃ کے پیسے اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے خرچ کیے. آج دوبارہ 15 روپے آپ کو ملے, آپ دوبارہ اسی ڈگر پہ چلیں کہ آپ دوبارہ اس چیز کو دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی سیلف پروجیکشن کے اوپر, یہ لوگوں کے پیسوں پہ. تو بہت سے سوالات ہیں جو آپ سے لوگ پوچھنا چاہتے ہیں, قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ہم سیلاب میں ہیں اور آپ اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ میں کس طریقے سے دوبارہ وزیر اعظم بنوں. آج دوبارہ آپ کو کسی نے کہا کہ چلیں امریکہ کی منتیں کر لیں, ہم امریکہ کی وجہ سے جو ہے ہم دوبارہ وزیر اعظم بنے. اب کہتے ہیں کہ جی میں تو امریکہ سے بہت اچھے تعلقات چاہتا ہوں. اب پہلے آپ نے پریشر ڈالا, کس طریقے سے میں پریشر ڈالوں, وہ آپ کے پریشر میں نہیں آئے تو آپ نے کہا چلو پاؤں پڑ جاؤں. اب وہ امریکنوں کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے جو ہے وزیر اعظم بنے ہیں, مجھے دوبارہ اقتدار میں لے کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں وہ اقتدار نہیں ہے. آپ تمام دوستوں کا, بھائیوں کا کوئی سوال ہو تو. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے آلو چپی تقریر کی بات کی تھی, تو ایک کل سے بہت زیادہ مختلف جگہ پہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی شہزادی ایکٹ میں ترمیم ہو رہی ہے, کوئی منظور نظر بندے کو آگے لانے کے لیے وٹ تو اس کا ہوتا نہیں ہے, ظاہر ہے سب کو پتہ ہے قانون بڑا واضح ہے. ایک تو اس بات تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کیونکہ آپ کی بہت بڑی اہم صحافی ہے, گورنمنٹ کا اہم حصہ ہے. دوسرے یہ فرما دیں کہ جو رسیدیں مانگنے والا تھا دسوں سے اب اس کو خود رسیدیں نکالنا پڑ رہی ہیں, تو یہ بھی ایک المیہ ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. اور سر اس کے ساتھ ساتھ کب تک ہر مختلف جو جمہوری قیادت ہے ان کو کبھی اقامہ, کبھی احتساب اور کبھی گھڑی چوری کے نام پر سیاست دور کیا جاتا رہے گا؟ یہ گھڑی چور تو خیر میں نہ کہوں تو بہتر ہے, آپ نے کہہ ہی دیا. دنیا کہہ رہی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. دنیا کا چل. سو گزارش یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں تو ہم نے بہت کہا نا, خان صاحب نے اس کو متنازع بنایا ہوا ہے, اور میں نے پہلے عرض کیا میرا تحفظ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو 4 5 6 سینئر موسٹ آرمی آفیسرز ہیں ہماری فوج کے, وہ سارے مطلب جو بھی اس میں سے چیف بنے گا وہ ون امانگسٹ دا ایکول ہوگا نا. ایسے نہیں ہوگا کوئی بہت کسی کو 100% اور کسی کے 5% ہے, وہ آلموسٹ ایکول لیول کے سارے لوگ ہوتے ہیں صلاحیتوں کے اعتبار سے, ٹریننگ کے اعتبار سے ان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کو لیڈ کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر جو باقی تو جو کرنا تھا وہ کرنا تھا, انہوں نے تو ان کو کنڈیم کر دیا سب کو کہ جس کا بھی نام شہباز شریف صاحب دیں گے وہ فلاں اس طرح کا ہوگا. اس کا کردار کے اوپر انہوں نے سوال کھڑے کر دیے. آپ نے پورے ادارے کو, اس کی لیڈرشپ کو بننے سے پہلے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے, جو بہت قابل مذمت ہے. جہاں تک تعلق ایکٹ کے اندر ترمیم ہے, میرے نظر میں, میرے علم میں ایسی کسی ایکٹ کا وجود, ترمیم کا وجود نہیں ہے. قوانین کے اندر ترمیم ہوتی رہتی ہیں, لیکن آرمی چیف کی تقرری کا ایشو آئینی ہے, اور یہ اگلے چند روز میں یہ طے ہو جائے گا. اس میں کوئی بڑا ایشو ہے نہیں انشاءاللہ. لوگ بار بار ایک سوال کر رہے ہیں جس کا جواب حکومت کی طرف سے گول کر دیا جاتا ہے, اور میں امید کر رہا ہوں آپ آج گول نہیں کریں گے, تھوڑا سا کلیئر کر دیں. عمران خان آئین شکن ثابت ہوئے, عدالتوں سے, سپریم کورٹ سے اسمبلی توڑنے کے, فارن فنڈنگ ثابت ہوئی, توشہ خانہ کے چور ثابت ہوئے, ڈکلیئرڈ ریاست کے ریکارڈ کے مطابق وہ سرٹیفائڈ چور ہیں, اداروں کو دھمکیاں دیتے رہے, اداروں کے بڑے بڑے افسران کو گالن گلوچ, الزام تراشی, پتہ نہیں کیا ریاست کے ہر وہ اقدام کیا جو ریاست کے مفاد کے خلاف ہے. کشمیر کا ایشو ہو, سی پیک کا ایشو ہو, کسی بھی قسم کا معیشت کا ایشو ہو, تو مجبوری کیا ہے عمران خان کے سامنے حکومت مجبور کیوں ہے, کیوں گرفتار نہیں کر رہی؟ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی کونے خطرے سے ابھی بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے یا عالمی دباؤ ہے؟ کلیئر کر رہے ہیں.
देखिए दबाव तो कोई नहीं है, वाज़ेह तौर पे मैं कह दूं। एक बात यह है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगे, मैं उसका भी साथ जवाब दे लूँ। खान साहब की तरफ से इल्ज़ाम लगा वज़ीर आज़म पे, वज़ीर दाखिला पे और एक एजेंसी के आला अफसर पे। उसके ऊपर फौरी तौर पे क्या हो सकता था? पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, एक यूनिक किस्म का कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। खत लिखा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को कि सारी सुप्रीम कोर्ट के जितने अवेलेबल जजेस हैं उन पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, ताकि इतना हाई पावर्ड हो, डिटेल डिग आउट करके सारी कौम के सामने रखे, वंस फॉर ऑल ये रास्ता तो बंद हो, ये जो झूठ की दास्तानें हैं ये तो बंद हो, और इससे लोगों को मजीद मुश्किल, नौजवानों को मजीद मुश्किल, कभी इशारों कनायों में, कभी एक इदारे कभी दूसरे इदारे पे सवाल उठा के, और उसमें साथ ही साथ दूसरा बड़ा इशू अरशद शरीफ साहब की शहादत है, उसको भी साथ रखा गया कि ये इस केस का भी जो फैसला है वो वही कमीशन करे। तो ये फरमाइए कि खान साहब ने उसकी तारीफ भी की कि बड़ा अच्छा फैसला है। आजकल कहते हैं हमारे जनाब सेनेटर्स रोज जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, जो हमने सुना है कि वो अपने फाजिल जजेस से मशवरा कर रहे हैं कि इसको किस तरह हैंडल करना है, इसका जवाब क्या बनाना है, क्या करना है। यकीनन एक अहम जिम्मेदारी है, उसको सोच के फैसला करेंगे। लेकिन खान साहब कहते हैं हमारे सेनेटर्स जा रहे हैं वहां पे कि हमारी FIR दर्ज करें। ओ भाई, हमने थाने में थानेदार के सामने नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है, पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे और आपके हर सवाल को एड्रेस करे, उसके ऊपर सवाल उठाए, आप वहां पे जो सवाल उठाना चाहें उठाएं, और उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट जो मांगना चाहेगी उसको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इस केस में आगे बढ़ेंगे। और क्या चाहते हो? जुडिशियल कमीशन? ये तो जुडिशियल कमीशन से भी एक बहुत बड़ा जुडिशियल, सुपर जुडिशियल कमीशन है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बने। खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये तरीका सोलंकी साहब दुरुस्त नहीं है कि जिस तरह हमें उन्होंने किया हम भी वही काम करें कि इल्ज़ाम बाद में, तहकीक बाद में होगी, पहले पर्चा, पहले बंदा अंदर करो ना, फिर उसके ऊपर FIR देंगे, फिर उसकी तहकीकात करेंगे, फिर इंक्वायरी करने के बाद इसको केस, उसका चलान करेंगे 6 महीने साल बाद, और 2-2 साल में भी चलान सबमिट नहीं हुए। ये तरीका क्योंकि आप भी कहते हैं गलत है, हम भी कहते हैं कि गलत है। हम उनके खिलाफ जो जो इल्ज़ामात हैं उसकी इंक्वायरीज करा रहे हैं और वो इंक्वायरियां फाइनल स्टेजेस पे। अकॉर्डिंगली अगर उनके खिलाफ केसेस बनेंगे तो एक्शन होगा, नहीं बनेंगे तो नहीं होगा। जी राणा साहब, बागबान टीवी से। राणा साहब, आप माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर लेवल के कैंडिडेट हैं। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दो की और कुंडी साहब की स्पीकर रह चुके हैं। नंबर 1, पहले मैं कुंडी साहब से कहा, कुंडी साहब आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया इमरान खान ने, हमने 2008 से 13 ठीक किया, 13 से 18 ठीक किया, 18 से, और आपको लॉ एंड ऑर्डर के हालात ही खराब। तो आप बताना पसंद फरमाएंगे क्या KP हुकूमत के अंडर है पाकिस्तान फोर्स? नंबर 1, FC उनके अंदर है या किसी और के अंदर है? कायरा साहब नेचुरली एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, हमें एक्चुअली उनका हया शर्म भी रहता है। मुझे अभी सोलंकी ने क्वेश्चन किया है, तो अगर वो करप्ट है, फंस चुका है, तो आप क्यों नहीं उसको गिरफ्तार कर रहे? गोगी को आपने भेज दिया, आपकी हुकूमत में गोगी गई, फिर क्या जो था नैब का एडवाइजर वो भी आपकी हुकूमत ने भेजा, तो वो सोलंकी क्या तो ठीक रहा है, तो कहीं से तो आपको हदायत है उसको पकड़ना चाहिए। देखिए, गुजारिश ये है कि यही काम जो आपकी ख्वाहिश है ये आपका सवाल है। मैं आपका सवाल लेता हूँ, ख्वाहिश नहीं लेता। आपका जो सवाल है ये सवाल हमसे अक्सर दोस्त करते हैं। सोलंकी साहब की भी ख्वाहिश नहीं है, सवाल है। जर्नलिस्ट का सवाल होता है ना, ख्वाहिश नहीं होता। वो मखसूस कुछ हमारे साथी हैं जिनकी ख्वाहिशें भी हैं, लेकिन अब तो ख्वाहिश सो इनके सवाल पे सिर्फ इतना अर्ज है कि अगर हमने बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए, बगैर प्रोसीजर मुकम्मल किए यही काम किए होते तो आज आप बैठ के मुझसे ये सवाल ना कर रहे होते, बल्कि ये कर रहे होते कि ये आपने क्या किया, उन्होंने भी गलत किया था, आपने भी गलत किया। आखिरी सवाल मैं आपको एक सेकंड ये कुंडी साहब का जवाब। KP के हवाले से बताऊं, देखें जो 2008 में हमने अमन के हवाले से सफ़र शुरू किया था, जिसमें हमने वॉर ऑन टेरर में जो कुर्बानियाँ दी हैं,
وہ سب ساری دنیا کے سامنے ہیں. وہاں پر سوات میں جو وزیر اعلیٰ کا شہر ہے وہاں پر فوج اس وقت کنٹرول میں نہیں ہے, وہاں سول اداروں کا کنٹرول ہے, وہاں پر پولیس کا کنٹرول ہے, وہاں آئی جی خیبر پختونخوا کا کنٹرول ہے. اگر آئی جی خیبر پختونخوا کو اور پولیس کو اگر وہ فارغ ہو جائے ان کے مجرموں کو پروٹیکشن دینے میں, وفاق سے لڑنے میں سے فارغ ہو جائے, تو پھر جا کر وہ امن سنبھالیں گے نا. ایف سی بھی صوبائی حکومت کنٹرول میں. ہم بھی دیکھیں جب ہمیں سندھ میں رینجز ضرورت ہوتی ہے تو سی ایم ریکویسٹ بھیجتے ہیں. آج بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, صوبہ تباہ ہو چکا ہے, اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا صوبہ تباہ ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ کو بولے اپنے گھر جائیں نا سوات. ان کے اور ایک کمیونیکیشن کے وزیر تھے, ان کو بولے اپنے گھر جاؤ نا ذرا سوات میں. وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے, اس وقت یہ ان کی پوزیشن ہے. حالات یہاں تک یہ لے کے آ چکے ہیں. آخری سوال ذوالفقار چودھری جی میرا سوال یہ کہ آپ نے جو پریس کانفرنس کی ہے, پریس کانفرنس کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ بھی بنیادی طور پہ لانگ مارچ نہیں ہے اور جلسی ہے, اور آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ بھی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی آئین کے مطابق ہو ہی جائے گا, اور الیکشن بھی اپنے ٹائم پہ ہو جائیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ یا تو پیپلز پارٹی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ باہر کوئی ایشو نہیں ہے, بات آ جائے پتہ نہیں ماشاء اللہ لگیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو پیپلز پارٹی واقعی سمجھ رہی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر سیاسی بحران ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور تقرری سب چیزیں آرام سے. دیکھیے, میں نے اپنے گزارشات میں یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ پاکستان ایک بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہے, اور اس بحران کے لیے کسی ایک جماعت, کسی ایک ادارے کے بس کا روگ نہیں ہے. سب کو سر جوڑنے ہوں گے تب اس مسئلے کا حل نکلے گا. میں نے تو اپنی بات کنکلوڈ اس بات پہ کی ہے, میں تو آپ سے ایگری کر رہا ہوں, بحران ہے. لیکن آپ مجھے فرمائیے کہ وہ جو اس وقت مارچ ہو رہا ہے, آپ اس کو مارچ کہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں وہ مارچ ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ 2:30-3 بجے اکٹھے ہو کے 2-4,000 5,000 6,000 لوگ اکٹھے ہو, اتنے ہی ہوتے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, یہ ویریشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے فالوورز نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. بالکل ان کے فالوورز ہیں, ان کے ساتھ ان کے لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب جو یو ٹرن وہ لے رہے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھیوں کی تعداد ان کو مایوس کرے گی, اور جو ان کی یہاں ہوتی جا رہی ہے, یو ٹرن واضح ہوتے جا رہے ہیں, خان صاحب کے عقدے کھلتے جا رہے ہیں, وہ اپنے اوپر پرتیں ہٹاتے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد میں کمی آپ کو واضح نظر آ رہی ہے. میرا یہ سوال نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں ان کے ساتھ لوگ ہیں, بحران ہے. لیکن اس وقت جو کچھ ہے وہ اگر مارچ ہے, اور میں نے کہا کہ مارچ نہیں ہے مارچی ہے, وہ مارچ ہے ہی نہیں. اور اگر میں نے کہا ہے وہ جلسے نہیں ہیں جلسیاں ہیں, آپ مجھے بتائیے میں ان کو جلسے کہوں تو میں جلسے کہہ لوں گا. اگر آپ کے دانست میں وہ جلسے